کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے کیے ہیں بڑے کارنامے ان کے، پروپیگنڈا ہے، اس میں جھوٹ جتنا مرضی ملا لے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جس فتوے پہ 3 آدمی متفق ہو جائیں، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ، فرماتے تھے پھر کسی کی مخالفتوں پرواہ نہ کرو۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جتنی آزمائشیں اور ابتلا آئے، الزامات کے علاوہ بھی بہت زیادہ تھے۔ حکومت وقت مخالف، جیل میں ڈال دیا، درے لگائے گئے اور سخت سزائیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ حسن ابن عمارہ جو قاضی شہر تھے، انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آخری غسل دیا وفات کے بعد، اور انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 20 دن تک لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ آ کے جنازہ پڑھتے رہے۔ خلیفہ وقت حاضر ہوا اور نمازیوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کے گھبرا گیا، 6 بار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بادشاہ تھے، ان کے سامنے کیا یہ چیزیں تھیں کہ حکومت کے قاضی لگتے اور یہ چیزیں کرتے۔ حکومت کے مناصب کو ٹکرا دیا اور اپنے آپ کو بالکل پاک صاف اس دنیا سے لے گئے، اور جو فقہ انہوں نے مدون کی ہے اس کی تدوین میں بڑے بڑے فقہاء امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ تاریخی حیثیت ہے فقہ حنفی کی۔ موفق میں قردری نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 شاگرد تھے یا اس سے زیادہ ان کے اپنے ہی دور میں، اور مسجد میں بیٹھتے تھے اور بحث کے دوران آوازیں بلند ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن ایک صاحب مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا مسجد میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نرمی سے انہیں جواب دیا اور فرمایا علم کی بات ہے کہ لڑکے ہیں، بچے ہیں، ذرا اونچی آواز سے بولتے ہیں، آپ ان پر سختی نہ کیجیے۔ احادیث، آثار، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتاوی، عربیت، سب چیزوں کو دیکھ کر پھر چلتے تھے۔ اس لیے حنفی فقہ جس چیز کا نام ہے یہ شورائی فقہ ہے، پوری شورا نے بیٹھ کر اس کے اصول اور قواعد ضبط کیے، یہ کسی ایک شخص کا اجتہاد نہیں ہے، یہ سب حضرات اجتہاد کرتے تھے۔ عامر ابن ضرات یہ محدث ہیں، اور ایک ان کے زمانے کے ایک اور محدث کہتے ہیں، ان کی خدمت میں جاتا تھا، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے ان کتابوں کو پڑھ کے، میں تو حدیث کا طالب علم ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے 70 سال سے میں برابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار، ان کے فتاوی اور احادیث کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو نہ پڑھا ہوتا تو مجھے تو یہ بھی نہ اندازہ ہوتا کہ آدمی پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے دور، قریبی دور کے نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم تھے، اہل حدیث حضرات کے اپنے دور کے ائمہ میں سے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ یہ بحث کی ہے کہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی اس دیوار کے متعلق کچھ تھوڑی سی معلومات انہوں نے فراہم کی ہیں، اور سد سکندری کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واسق باللہ عباسی خلیفہ تھا، اس نے چاہا کہ اس دیوار کا حال معلوم کرے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں، یہ دیوار کہاں۔ تو 228 ہجری میں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 78 برس کے بعد، آپ اندازہ کر لیجئے 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا ہے، تو 228 تک کتنے بنے؟ 78 برس ہی بنے نا۔ تو ایک آدمی کو انہوں نے، جس کو چند ایک زبانیں آتی تھی، 50 آدمیوں کی جماعت پر سربراہ بنا کے اور سارا سامان، جانور، اونٹ، سواری کے لیے گھوڑے، سب چیزیں دے کر بھیجا، اور کہا میری مملکت کی آخری حد دیکھ کے آؤ
کہ میری خلافت کہاں تک ہے. تو یہ لوگ وہاں سے چلے اور بلخ، بخارا، سمرقند ان کو کراس کر کے آرمینیا، سامرا اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کی زمین میں سخت بو تھی. پھر وہ وہاں سے آگے چلے تو انہیں ایک پہاڑ نظر آیا. پھر وہاں سے ایک قلعہ انہوں نے دیکھا اور پھر وہ کہتے تھے اس سے بھی ہم آگے گئے تو وہاں گھاٹیوں میں ایک دیوار تھی. بستیاں تھوڑی تھیں مگر صحرا بہت تھے، الگ الگ مکانات بنے ہوئے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ ہے وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا عربی اور فارسی بولتے تھے اور سب کا مذہب، سب کی فقہ حنفی تھی. تو جس شخص کو اللہ نے اتنی قبولیت سے نوازا ہو کہ انتقال کے 78 برس کے بعد فقہ اس کی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو، وہ شخص اللہ کے محبوب بندوں میں سے نہیں تھا تو اور کیا تھا. مگر کیا کریں، اب تک لوگوں کے دل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حسد اور بغض اور لے ڈوبا انہیں، مگر اس کے باوجود نہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے نہ باز آتے ہیں.